الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صلوات میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات جن کا ترجمہ سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں ہر روز پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جس کے کرم کا ایک رخ، جس کی رحمتوں کا ایک رخ مومنین کے لیے مخصوص ہے، لیکن جس کی رحمت کا دوسرا حصہ ساری کائنات کے لیے عام ہے، یہاں تک کہ کافر بھی اس سے استفادہ کرتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جو اللہ کی کتاب ہے، اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقی ہوں. الذین یؤمنون بالغیب، وہ متقی کہ جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، دوسری صفت یہ ہے کہ نماز قائم کرتے ہیں، اور تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ سے انہیں جو روزی ملی ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. چوتھا کمال یہ ہے متقی حضرات کا کہ وہ آخری پیغمبر پر نازل ہونے والی ہر بات پر ایمان لاتے ہیں، اپنی پسند اور ناپسند کا خیال کیے بغیر. اور نہ صرف یہ کہ آخری پیغمبر پر نازل ہونے والی ہر بات پر ان کا ایمان ہوتا ہے، بلکہ پیغمبر سے پہلے جتنے انبیاء آئے ہیں، جو مرسلین آئے ہیں، اللہ نے ان پر جو کچھ نازل کیا ہے اس سب پر ان کا ایمان ہوتا ہے. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں آخرت کا یقین ہوتا ہے، جو غیب پر ایمان لائیں، جو نماز قائم کریں، جو راہ خدا میں اللہ سے ملی ہوئی روزی کو خرچ کریں، جو پیغمبر اور دوسرے مرسلین پر آنے والی ہر بات پر ایمان رکھیں، اور جو آخرت کا دلوں میں یقین رکھیں، یہی لوگ اپنے مالک کی جانب سے ہدایت کے راستے پر ہیں، اور یہی لوگ ہدایت کے راستے پر چل کے منزل نجات تک پہنچنے والے ہیں. میں نے آپ حضرات کے سامنے اپنی گزارش اس مرحلے تک پہنچائی ہے کہ تقوی ہماری اس ضرورت کا نام ہے کہ جس کے بغیر نہ ہدایت مل سکتی ہے اور نہ ہی نجات مل سکتی ہے. اگر ہدایت کے مرحلے میں آئیں تو ہدایت سے فائدہ اٹھانے کی شرط تقوی ہے. اگر اعمال کے منزل میں آئیں
تو بارگاہ الہی میں اعمال کے قبول ہونے کی شرط تقویٰ ہے۔ اگر اپنی دنیاوی حاجات کے پورا کرنے سے مایوسی کے مرحلوں میں داخل ہونے کے بعد جو آخری تدبیر باقی رہ جاتی ہے وہ کیا ہے؟ آج شب جمعہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ جب اس دنیا میں ہر طرف سے مایوسی ہو جائے تو اس کے بعد بھی مومن مایوس کیوں نہیں ہوتا؟ اس کے پاس ایک ذریعہ باقی رہ جاتا ہے جس ذریعے کا نام ہے دعا۔ تو میرے عزیزو، اگر ساری مایوسیوں کے بعد بھی امید کی کرن کا نام دعا ہے تو دعا کے قبول ہونے کی بنیادی شرط کا نام تقویٰ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں جس گزارش کو پیش کر رہا ہوں اسی سے مربوط چند باتیں آج اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے 2-3 شبوں میں آپ کی ہمت افزائی کی باعث، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی کار خیر کو کوئی انجام دیتا ہے اور کوئی دوسرا اس میں کسی قسم کی مدد کرتا ہے تو اس کا شیئر بھی اس میں ہوتا ہے۔ یعنی آپ کی یہ سبحان اللہ جو ہے وہ خالی ایک درخت نہیں لگا رہی ہے بلکہ کچھ اس سے آگے بھی کام کر سکتی ہے۔ تو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جو تذکرہ پیش کیا ہے اور جس بات پر ضرورت کا احساس کرتے ہوئے زیادہ زور دیا ہے وہ کیا ہے کہ تقویٰ نام ہے، تقوی کی پہلی منزل نام ہے اس بات کا کہ ہم سے کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے اور ہم سے کوئی حرام کام ہونے نہ پائے، جس کو ایک لفظ میں اگر کہا جائے تو یہ ہوگا کہ ہم سے معصیت پروردگار نہ ہو، ہم سے گناہ نہ ہو۔ اس لیے کہ جیسے حرام کا انجام دینا معصیت ہے، گناہ ہے، اسی طرح سے واجب کا چھوڑنا بھی معصیت ہے اور گناہ ہے۔ میں آج آپ کی خدمت میں جو 2-3 فقرے کہے ہیں ان کے بارے میں، اور اس کے بعد اگر وقت میں گنجائش ہوئی تو ایک باتیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے گزارش کیا کی کہ قرآن مجید کی آیت کہہ رہی ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے سب کے لیے۔ میں نے پہلے دن یا دوسرے دن عرض کیا تھا کہ یہی قرآن کہتا ھدی للناس، سارے انسانوں کی ہدایت ہے، مگر پھر کہتا ھدی للمتقین، صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی قرآن فائدہ دوا ہے ہر بیمار کی، مگر فائدہ پہنچے گا اسے جو متقی ہو۔ یہ گزارش آپ کی خدمت میں کر چکا ہوں۔ آج میں نے دوسری بات کہی ہے کہ تقویٰ شرط ہے اپنے ہر عمل کے قبول ہونے کا، اور آسان سے لفظوں میں ایک واقعے کے سہارے اس بات کا ثبوت فراہم کروں اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بچیوں کے لیے کہ میرے عزیزوں، یہ نیکیاں جو ہم آپ کرتے ہیں، نیکیوں کی نہ جانے کتنی قسمیں ہیں ماشاءاللہ جو ہمارے درمیان الحمدللہ پائی جاتی ہیں، جن سے دوسری قومیں خالی ہو گئی ہیں۔ اور ان نیکیوں کے پائے جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا رشتہ مسجد سے، امام باڑے سے، مصلی سے اور فرش عزا سے باقی ہے۔ اگر آپ اس راز میں جائیں کہ دوسری قومیں جن نیکیوں سے محروم ہیں وہ ہمارے اندر کیوں ہیں، تو اس کا راز یہی ہے کہ جب تک یہ رشتہ فرش عزا سے، مصلی سے، مسجد سے، امام بارگاہ سے باقی ہے، تب تک انشاءاللہ یہ زندگی، یہ حیات باقی رہے گی، اور جتنا رشتہ محکم ہوتا چلا جائے گا یہ نیکیاں ہم میں بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو ہم جتنی بھی نیکیاں کرتے ہیں عزیزو، ان سب کے قبول ہونے کی ایک بنیادی شرط ہے۔ وہ بنیادی شرط کیا ہے میں نے ابھی آپ کی خدمت میں کہا، لیکن واقعات کے سہارے بات یاد رہ جاتی ہے اور ہلکی پھلکی بات آسانی سے یاد ہو جاتی ہے۔ میں نے اصول کافی میں یہ روایت پڑھی اور آپ نے واقعہ بھی یقیناً اس سے پہلے سنا ہوگا، اور اس روایت کے راوی خود ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام، کہ آپ کے دور میں ایک، میں اپنے لفظوں میں کہوں، ایک بڑے میاں تھے۔ جیسے میں نے ایک دن کسی دن کہا تھا کہ ہم جب ایک لفظ متقی بولتے ہیں تو ہماری سوسائٹی میں متقی کے تصور کیا ہوتا ہے؟ لمبی سے داڑھی، میلا لباس، لمبا کرتا، ہاں، اور مسجد آباد، قرآن کی تلاوت،
اور دوسرے فرائض کی طرف کوئی توجہ نہیں. ایک عجیب و غریب قسم کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے. اور میں نے عرض کیا تھا کہ تقویٰ اپنے فرائض کو چھوڑ کے بیٹھ رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ نام ہے اس گناہوں سے بھرے جنگل میں راستہ بنا بنا کے چلنے کا، جسے دنیا کہتے ہیں. تو ایک بڑے میاں تھے جو بڑے متقی مشہور تھے، اور جب وہ مدینے میں آتے تھے تو لوگ انہیں گھیر لیا کرتے تھے، اور ہر آدمی کہتا تھا بڑے متقی ہیں، بہت پرہیزگار ہیں، بڑے مقدس ہیں، بڑے زاہد ہیں. لوگ انہیں گھیر لیتے تھے، اور جب تک وہ رہتے تھے تب تک لوگ انہیں گھیرے رہتے تھے. امام نے کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ایک شخص آتا ہے تو لوگ اسے گھیر لیتے ہیں، اس کے ارد گرد پروانوں کی طرح رہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ امام تو صحیح صورتحال سے واقف ہے، لیکن اپنی امت کو بھی حقائق سے آشنا کرنا ہے، لہذا ایک عام انسان کی زبان استعمال کر رہے ہیں. کہا میں نے جب دیکھا کہ اس شخص کو لوگ گھیرے ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ میں بھی اس کے نزدیک ایک دن جا کے دیکھوں کہ آخر اس میں وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے لوگ اسے اتنا پسند کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اسے مقدس قرار دیتے ہیں. امام نے کہا کہ میں اس کے پاس گیا، اپنا تعارف نہیں کرایا. جب اس کے پاس لوگ بھیڑ ہٹ گئی اور وہ واپس جانے لگا تو امام اس کے پیچھے پیچھے آہستہ آہستہ چلے. یہ کیوں چلے؟ اس لیے چلے کہ امام اس کے غلط انداز فکر کی اصلاح کرنا چاہتے تھے. اس لیے نہیں چلے کہ اس کے عیب عیوب کو ڈھونڈنا چاہتے تھے. ابھی جب آپ پورا واقعہ میں سن لیں گے تو اس بات کو محسوس کر لیں گے. امام پیچھے پیچھے چلے. امام فرماتے ہیں کہ جب میں اس کے پیچھے پیچھے چلا تو میں نے دیکھا کہ وہ بوڑھا شخص جا کے ایک پھلوں کی دکان پہ رک گیا اور دکاندار سے اس نے باتیں کرنا شروع کر دی. اب ایک مقدس معاف، پیشانی پہ سجدے کا نشان، لمبی سے داڑھی، ہاتھ میں تسبیح، مقدس معاف شخصیت، دکاندار کو تصور بھی نہیں ہے کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، مگر امام دور سے دیکھ رہے ہیں. اس نے دکاندار سے باتیں کرنا شروع کی، اور جب دکاندار کو اپنی باتوں میں محو کر لیا تو اس کی نظر بچا کے چپکے سے اس کی دکان سے 2 انار اٹھائے اور انار اٹھا کے اپنے لمبے کرتے کی جیب میں رکھ لیے جیسے میرا ہے. امام نے دیکھا ایک ایسا آدمی جسے دنیا مقدس سمجھتی، اس نے چوری کی، مگر ابھی امام آگے نہیں، ابھی کچھ نہیں کہا اس سے. کہا میں نے اس کو دور سے دیکھتا رہا، وہ وہاں سے ہٹا وہ شخص، اور اس کے بعد روٹی والے کے دکان پہ پہنچا، تنور پہ پہنچا، اور اس دکاندار سے بھی باتیں شروع کی. اور جب اس سے باتوں میں لگا لیا تو آہستہ سے اس کی دکان سے 2 روٹیاں اٹھائیں اور وہ اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیں. امام کہتے ہیں میرا تعجب اور بڑھا کہ ایک طرف ایسا تقدس اور ایک طرف یہ صورتحال. اور اس کے بعد یہ 2 روٹیاں اور 2 انار چرا کے وہ بستی سے باہر نکلا، اور بستی سے باہر نکل کے ایک ویرانے میں پہنچا، ایک کھنڈر میں پہنچا. اس ویرانے میں ایک اپاہج محتاج بیٹھا ہوا تھا، نابینا، جس کے ہاتھ پیر بھی نہیں تھے، مکمل طور پر محتاج. اب ظاہر ہے کہ اگر کسی نے 2 انار چرائے، 2 روٹیاں چرائی تو یہی تصور ہوگا کہ اپنے لیے یہی اس کی روزی کا ذریعہ ہوگا، لیکن نہیں، اس نے اپنے لیے کام نہیں کیا تھا. دونوں روٹیاں اور دونوں انار لے کے اس محتاج کے پاس پہنچا جو نابینا بھی تھا، جو اپاہج بھی تھا، جس کے ہاتھ بھی نہیں تھے، پیر بھی نہیں تھے، اور اس کے پاس بیٹھ گیا اور اس سے باتیں کرنا شروع کی. اور اس کے بعد اسے 2 روٹیاں بھی نکال کے حوالے کر دی اسے فقیر کی، اور 2 انار بھی اسی کو دے دیا، خود اس میں سے کچھ نہیں لیا. امام ظاہر جس مقصد سے اس کے ساتھ آیا، جب اس کا وقت ہو گیا امام آگے بڑھے اور اس کے بعد اس سے کہا کہ تو نے کیا کیا؟ میں تجھے شروع سے دیکھ رہا ہوں، تو نے ایک جگہ سے 2 انار چرائے، ایک جگہ سے 2 روٹیاں چرائیں، اور اس کے بعد یہ دونوں چیزیں لا کے فقیر کے حوالے کر دی. تو نے اس کا کوئی استعمال نہیں کیا. میری سمجھ میں تیرا یہ مقصد نہیں آیا ہے، تو نے کیوں کیا؟ چوری کیوں کی؟ اور چوری کی تھی تو پھر اس فقیر کو لا کے کیوں دے دی؟ تو اس نے جواب میں پلٹ کے امام سے کہا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ اس نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تو امام نے کہا کہ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، پڑھا تو ہے. تو کہا کہ پھر تم نے کیا؟ اب دیکھیے آپ آدمی کیسی کیسی دلیلیں سوچتا ہے، کیسے گمراہ ہوتا ہے. کہا کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ اگر کوئی ایک غلطی کرتا ہے تو اس جرم کے مقابلے میں اس کے لیے 1 سزا ہوتی ہے، 1 گناہ ہوتا ہے، اور اگر کوئی آدمی 1 نیکی کرتا ہے تو اس کے مقابلے میں کم سے کم 10 ثواب ہوتے ہیں. تو میں نے 4 چیزیں چرائی ہیں تو زیادہ سے زیادہ میرے 4 گناہ ہوئے، اور یہی 4 چیزیں لا کے میں نے خیرات کر دی تو میرے 40 ثواب ہو گئے. یہ کوئی کہانی نہیں، واقعہ ہے. 40 ثواب ہو گئے. اب اگر میں ان 4 گناہوں کو ان 40 ثوابوں سے کم بھی کر دوں تو 36 ثواب میرے نامہ عمل میں بہرحال باقی رہ گئے.
یہ کیوں اس کو غلط فہمی پیدا ہوئی؟ اس لیے کہ اس نے قرآن تو پڑھا تھا مگر تنہا کافی قرار دیا تھا، قرآن کو اہل بیت کے وسیلے سے نہیں پڑھا تھا۔ دلیل اس کی پکی ہے، 4 جرم کیے ہیں 4 سزائیں مل جائیں گی، لیکن 4 نیکیاں کیے تو کم سے کم 40 ثواب ملیں گے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو امام نے فرمایا کہ قرآن میں نے نہیں پڑھا ہے کہ قرآن تو نے نہیں پڑھا ہے، تو نے یہ دلیل قرآن سے دے دی۔ بے شک ایک نیکی پر کم سے کم 10 ثواب ملنے والے ہیں، بشرطے کہ نیکی اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جائے، بشرطے کہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تبھی ثواب ملنے والے۔ اور کیا تو نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ اللہ نے اعلان کیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقی لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، اللہ قبول کرے تب ثواب ملے گا۔ اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ اللہ صرف اور صرف متقی لوگوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اور تو نے جب چوری کر لی، حکم خدا کے خلاف ورزی کر لی، گناہ کر لیا تو متقی رہا کہاں؟ جب تیرا تقوی ختم ہو گیا تو تیرے اعمال بھی قابل قبول نہیں رہ گئے۔ تو میرے عزیزو یہ یاد رکھو، تقوی خالی عذاب الہی سے بچانے کا ذریعہ نہیں ہے، تقوی اپنے اعمال کو راہ خدا میں پیش کرانے کی سب سے بنیادی شرط ہے۔ تقوی بڑھتا جائے گا، عمل قابل قبول ہوتے چلے جائیں گے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ دوسری گزارش جو شب جمعہ کی مناسبت سے اور بالخصوص اپنی بہنوں کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کا تعلق ان سے ذرا زیادہ ہے۔ آدمی دعائیں کب کرتا ہے؟ دعائیں تبھی کرتا ہے جب دلوں میں کسی چیز کے پانے کی تمنا پیدا ہوتی ہے یا کسی مصیبت سے بچنے کی بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ دعا کا مطلب یہی ہے کہ یا کچھ لینا ہے یا کسی چیز سے بچنا ہے، یا کسی مصیبت سے بچنا یا کوئی نعمت حاصل کرنا ہے، اور یہ دونوں مسائل خواتین کی زندگی میں زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ دعا کے قبول ہونے کی بنیادی شرط کیا ہے؟ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے جو میں آپ کی خدمت میں سنانا چاہتا ہوں، اور حضور نے خود 2 مثالیں دی اس اپنے اس ارشاد میں، لہذا میں ان لفظوں کے تذکرے سے پہلے ان مثالوں کے آپ کے دماغوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آج تو ترقی یافتہ دور ہے، جنگ کے نہ جانے کیسے کیسے لڑنے کے وسائل ایجاد ہو گئے ہیں دشمن کو مارنے کے، ایٹم بم ہے، ہائیڈروجن بم ہے، ٹینک ہے، توپ ہے، نہ جانے کیا کیا ہے۔ اور اب تو اس سے بات آگے بڑھ گئی ہے، اب تو وہ کیمیکلز کا استعمال ہونے لگا ہے، جہاں ظاہری طور پہ کسی اسلحے کی ضرورت بھی نہیں ہے، خاموشی سے پانی میں ایک بیماری ملائیے اور پورا علاقہ صاف کر دیا جائے۔ جیسے اس ظلم کا شکار عراق کے مومنین کا ایک بڑا حصہ ہوا ہے کہ جہاں ظاہری طور پر کوئی اسلحہ استعمال نہیں کیا گیا مگر علاقوں کو زہر آلود بنا دیا گیا تاکہ نسلیں ختم ہو جائیں۔ تو بہرحال آج اسلحے کی ایک نئی دنیا ہے، لیکن صدیوں پیچھے جنگ کا وسیلہ کیا تھا؟ تلوار، نیزہ، تیر، یہی سارے اسلحے تھے۔ تیر کیسے نشانے پہ لگتا ہے؟ آج تیر جنگ کا اسلحہ نہ صحیح لیکن کھیلوں میں کھیل کی شکل میں تو موجود ہے۔ تیر اندازی جیسے گھڑ سواری ہے ویسے تیر اندازی کا مقابلہ بھی ہوتا ہے۔ تو تیر کو نشانے پر مارنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ تیر کو کمان میں لگایا جاتا ہے، ایرو کو کمان کو بو کہتے ہیں نا شاید، ہاں نوجوان بچے سمجھ جائیں تک میری زبان، تیر کو کمان میں لگا کے جب نشانے پہ ماریں گے تبھی پہنچے گا۔ اب اگر ہم شیخی بگاڑنے لگے اور تیر ہاتھ میں لے کے گئے ہیں کہ ہم نشانے پہ ماریں گے تو کبھی پڑنے والا ہے؟ بندوق کی گولی نشانے پہ تب پڑے گی جب بندوق سے چلائی جائے، اگر ہم ہاتھ میں لے کے گولی پھینکیں تو نشانے پہ پڑنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ اسی طرح سے تیر کو جب تک کمان میں لگا کے نہ پھینکا جائے اس وقت تک تیر نشانے پر پہنچنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لاکھوں میں ایک آدھ اتفاق ہو جائے تو ہو جائے ورنہ نہیں امکان ہے۔ آج کی بندوق سے چلائی جانے والی گولی کو بندوق سے پھینکنے کے بجائے ہاتھ سے پھینکے تو لاکھوں میں ایک آدھ چانس ہو سکتا ہے، کوئی ہو تو ہو ورنہ کوئی عام طور پر امکان نہیں ہے۔ یہ ایک بات آپ نے پیش نظر رکھی۔ دوسری بات کا تعلق ہم سب سے ہے۔ دسترخوان پہ بہترین کھانے رکھے ہوئے ہیں اور اس کا تجربہ سب سے زیادہ اس حقیر بہترین انواع و اقسام کے جتنے کھانوں کی قسمیں میں آپ کو بتا سکتا ہوں آپ مجھے نہیں بتا سکتے۔ کھانے میں لذت پیدا کرنے کے لیے کون چیز سب سے اہم ہے؟ جز
تھوڑا سا امتحان ہو جائے. یہاں کے مرد بھی امتحان دے سکتے ہیں, ہمارے یہاں خالی عورتیں دے سکتی ہیں. ہاں ایسے تو مشہور ہے کہ چکنائی زیادہ ڈالو اور مسالہ زیادہ ڈالو, لیکن سچائی کیا ہے؟ یہ تو بلڈ پریشر کے مریضوں سے پوچھیے کہ اصل مزہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے. اصل چیز ہے نمک. پورے کھانے میں بہترین بریانی, بہترین قورمے میں سب سے کم کیا پڑتا ہے بیچارہ؟ نمک پڑتا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہمارے مقدر اچھے ہیں, ہمارا تعلق ایشیا سے ہے, بیویاں کھانا پکا پکا کھلا رہی ہیں, اور کچھ بڑے پن کا اظہار کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا آ گیا تب بھی ناک بہت چڑھائے ہوئے ہیں. ارے تمہیں تو کھانا پکانے کی تمیز ہی نہیں. ایک صاحب تھے, ان کا مزاج تھا کہ بیوی کی ہر بات میں عیب نکالتے تھے اور قصیدہ اور مرثیہ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے. کیا مطلب؟ کھانا پک کے آیا, شکل و صورت ان کی خاتون کی اچھی تھی تو قصیدہ مرثیہ اس طرح پڑھتے تھے, کھانا پک کے آیا, اس نے عیب نکالا, کاش جیسی اچھی شکل اللہ نے تمہیں دی ہے ایسی عقل بھی دی ہوتی. چائے بنا کے لائیں تو اس میں عیب نکالا, جیسی اچھی شکل تمہیں دی. اب 100% مرثیہ پڑھیں تو خطرہ پیدا ہو سکتا ہے, لہذا قصیدہ مرثیہ ملا ہوا. چائے تم نے تمیز نہیں, تمہیں اس میں شکر مناسب نہیں ہے, پتی کم کر دی, دودھ زیادہ ڈال دیا, کاش جیسی شکل دی ہے ایسی عقل بھی دی ہوتی. ہر مرحلے میں شکوہ, عیب جوئی, اور ہر عیب جوئی کے ٹیپ کا بن کہ جیسی شکل دی ہے کاش ایسی عقل بھی دی ہوتی. بیچاری بیوی کا جب سنتے سنتے کلیجہ پک گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرو. اس نے مجھے شکل اچھی دی, اس کی بھی ایک مصلحت ہے, اور عقل نہیں دی, اس کی بھی مصلحت ہے, اور سن لو. کہا تم جو کہتے ہو روز بالکل مجھے قبول, اللہ کے فیصلوں پر اعتراض نہ کرو, اس نے مجھے اچھی شکل دی ہے, تم کہتے ہو مجھے قبول ہے, عقل نہیں دی قبول ہے. کہا مجھے اللہ نے اچھی شکل اس لیے دی تاکہ تم مجھ سے شادی پہ راضی ہو جاؤ, اور مجھے عقل اس لیے نہیں دی تاکہ میں تم سے شادی پہ تیار ہو جاؤں. اچھا ایک اچھی صلوات بھیج دیں محمد وعلیہ. ہاں باتیں ایسی ہیں کہ اگر آپ کو بہت تھکا دو تو آپ کی توجہ نہ مل سکے گی مجھے, لہذا میں آپ کی تھکن بھی نہیں بڑھانا چاہتا. مگر یاد رکھیے گا اگر ہدایت لینا ہے تو تقوی کی منزل تک جانا ہوگا. اگر نام عمل کو قبول کرانا ہے, اپنے اعمال کو قبول کرانا ہے, انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ بس متقی کے عمل کو قبول کرتا, کسی کے عمل کو نہیں. تیسرا موضوع کیا میں نے عرض کیا, شب جمعہ کی مناسبت سے دعاؤں کی ابھی باہر آئے گی, اور ہے یہ شب اس کی دعائیں کی جائیں. دنیا کی دعا, آخرت کی دعا, اپنی دعا, دوسروں کی دعا, روح کے لیے دعا, جسم کے لیے دعا. دعا کو میں آپ پڑھیں گے اول سے آخر تک, بندہ مسلسل اپنے اللہ سے مانگ رہا ہے, کوئی شبہ نہیں. اور دعا عبادتوں میں وہ بنیادی عبادت ہے کہ جس سے انکار کو اللہ نے کفر سے تعبیر کیا ہے. اگر کوئی اکڑو خواہ ہے اور کہتے ہیں ہم تو نہیں مانگیں گے تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کفر ہے, یہ کفر سے تعبیر کیا گیا ہے دعا نہ کرنے کو. میرے عزیزوں, تو دعا جو ہماری زندگی کے الجھے ہوئے مسائل کا آخری حل ہے. جب ہر طرف سے مایوسی ہو جاتی ہے تب بھی مومن مایوس نہیں ہوتا. اور میں آپ سے کہوں, اس پوری دنیا میں جتنے مذہب پائے جاتے ہیں, جتنے نظریات پائے جاتے ہیں, جتنے عقائد پائے جاتے ہیں, آپ ان سب میں خودکشی کا ریشیو دیکھیے اور مذہب جعفری میں خودکشی کا ریشیو دیکھیے تو یہاں سب سے کم خودکشی کا ریشیو آپ کو ملے گا. شیعہ خودکشی کرتا ہوا نہیں دکھائی دیتا. کیوں نہیں دکھائی دیتا؟ اس لیے کہ دوسری دنیا والے زندگی کے مراحل میں آ جاتے ہیں جہاں مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں, جہاں ان کے پاس کوئی سہارا نہیں رہ جاتا. مگر ہمارے پاس کبھی سہارے ختم نہیں ہوتے. رحمت خدا کا سہارا باقی رہتا ہے, نبی اور آل نبی کی شفاعت کا سہارا باقی رہتا ہے. ہمارے لیے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے, اسی لیے ہمارے پاس خودکشی نہیں پائی جاتی. اس خودکشی سے بچانے والے اہم ترین ذریعے کا نام ہے دعا. اگر دعا کا دروازہ بند ہو جاتا تو ہم بھی خودکشی کے راستے پہ چل پڑتے, لیکن مایوس ہوتے ہی نہیں. دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے. یہ دعا جو ہر مشکل کا حل ہے ہمارے لیے, اس کی بنیادی شرط کیا ہے یہ میں عرض کر رہا تھا. تو کھانے کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے جس سے اس میں جان آتی ہے؟ گھی ہے, مسالہ ہے, تیز پاس ہے, دارچینی ہے, کیا ہے؟ نمک. کتنا پڑتا ہے؟ شاید نمک سے کم کوئی چیز ہو جو کھانے میں پڑتی ہو. سب سے کم نمک پڑتا ہے. دونوں مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تیر نشانے پہ مارنا ہے تو کمان میں لگا کے پھینکنا ہوگا. اگر بغیر کمان کے تیر چلایا جائے تو نشانے پہ نہیں پڑے گا.
کھانے کا مزہ پیدا کرنا ہے تو کھانے میں نمک چاہیے. نمک کتنا چاہیے؟ ذرا سے چاہیے. اب سنو تقوی کا کمال. حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابوذر کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے ابوذر تقوی کے ساتھ اتنی سی دعا بھی کافی ہے جتنا نمک کھانے کے لیے کافی ہوتا ہے. تقوی کے ساتھ اتنی سی دعا بھی کافی ہے جتنا نمک کھانے کے لیے کافی ہوتا ہے. اور تقوی کے بغیر کی جانے والی دعا ویسے ہی ہے جیسے کوئی تیر کو کمان میں لگائے بغیر نشانے پہ پھینکنے کی کوشش کر رہا ہوگا جس کا کوئی امکان نہیں. میرے عزیزو تقوی ہدایت کی شرط بھی ہے, تقوی اعمال کو قبول کرانے کی شرط بھی ہے, تقوی اللہ کی بارگاہ تک اپنی دعاؤں کے پہنچانے کی شرط بھی ہے. ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد. تقوی میں مسلسل آپ کی خدمت میں ماشاءاللہ میں مسلسل آپ کی خدمت میں 3 شبوں سے اس گزارش کو پیش کر رہا ہوں اور ان باتوں کو مسلسل بار بار دوہرا ہوں کہ تقوی دوہرا رہا ہوں. تقوی گناہ سے اپنے آپ کو بچانا, تقوی یعنی کوئی واجب چھوٹنے نہ پائے, تقوی یعنی حرام کام نہ ہونے پائے, تقوی یعنی معصیت الہی نہ ہونے پائے. ہو سکتا ہے کسی دماغ میں سوال پیدا ہو رہا ہو, مولانا آپ کو کیا آفت آئی ہے؟ آپ کو شوق ہوا ہے متقی بنیے, جائیے اپنے فرائض کو ادا کیجئے. یہ کیا ہے کہ پورے معاشرے میں ایک ہنگامہ پیدا کر رہے ہیں, متقی بنو متقی بنو متقی بنو, واجب نہ چھوٹے, حرام نہ ہونے پائے, گناہ نہ ہونے پائے, معصیت نہ ہونے پائے. تو میرے عزیزو اگر کسی دماغ میں سوال پیدا ہو رہا ہے تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. میں نے کل یا پرسوں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. ہاں یہ تو یاد رہے گا انشاءاللہ, بھولنے والی نہیں. روزانہ کتنے؟ اگر صبح کی قضا ہو گئی تو کتنے؟ اگر صبح کی بھی رہی 7 تو کتنے؟ اگر صبح سے عشاء تک کی نماز چلی تو 165. 5 مرتبہ تسبیح ہے فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ وسلام علیہا پڑھنے کا مطلب 165 درخت روزانہ. اگر صبح کی قضا ہوئی تو 33 کم ہو گئے. بہرحال اس کے بعد حساب لگانے والے صحابی نے کیا کہا تھا کہ میرے رسول پیغمبر جنت میں باغ کے باغ لگ گئے. تو حضور نے کہا تھا بے شک, مگر یہ خیال رکھنا کہ تمہارے کسی ایک گناہ کی چنگاری تمہارے سارے اعمال خیر کے باغ کو جلا کے خاک کر سکتی. اگر آپ کو یاد ہے تو میں عرض کروں, کیا میں آپ کے سما خراشی کیوں کر رہا ہوں, یہ بار بار دوہرا کے کیوں عرض کر رہا ہوں؟ اس ماحول میں برائی سے بچنا اہم ہے, گناہوں سے دور رکھنے کا مسئلہ ہے, واجب چھوٹنے نہ پائے, حرام ہونے نہ پائے. آخر یہ گزارش بار بار کیوں کر رہا ہوں میرے عزیزو؟ یہ اس کے پیچھے کیا بات ہے تو سنو میرے عزیزو. اسی پیغمبر کے اسی ارشاد کی روشنی میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو مثال کے ساتھ کہ میرا ایک بھائی ہے, میرا تعلق ہندوستان سے, آپ جانتے ہیں جو غریب ملک ہے. ہندوستان میں میرا ایک بھائی رہتا ہے. ہمیں باپ دادا سے جو زمین ملی, میرے اس عزیز, میرے اس بھائی, میرے اس دوست کے پاس آتے آتے زمینداری اتنی مرتبہ تقسیم ہوئی کہ جو زمین کبھی علاقوں اور گاؤں پہ مشتمل تھا بعد میں وہ ایکڑوں میں آئی اور اس کے بعد اب وہ مثلا فٹوں میں آ کے رہ گئی. اس کے پاس تھوڑی سی زمین ہے, اتنی بھی زمین نہیں کہ اس میں کاشت کر کے اپنی روزی چلا سکے, لہٰذا وہ محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. مگر اس نے سوچا کہ جب تک ہاتھوں میں طاقت ہے, جب تک پیروں میں طاقت ہے, تب تک تو یہ کام چل رہا ہے. کوئی مستقل ملازمت بھی نہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی پینشن ملنے والی ہو تو بوڑھے ہو کے کیا کریں. میں مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اس نے سوچا اس جو تھوڑی زمین ہمیں باپ دادا سے مل گئی ہے اس میں ایک باغ لگا لیا جائے. اس نے دھیرے دھیرے پیسے بچا کے اپنی مزدوری سے کبھی ایک درخت لگایا, کبھی دوسرا درخت لگایا, کبھی تیسرا درخت لگایا. دھیرے دھیرے اس نے 5 سال 7 سال 8 سال 10 سال کی محنت کر کے ایک ہرا بھرا آموں کا باغ تیار کر لیا. باغ تیار ہو گیا, ادھر باغ پھل دینے کی عمر میں آ رہا ہے, ادھر ان کا بڑھاپا, آگے بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جس دن یہ ریٹائرڈ ہوں گے ان کی آمدنی ختم ہوگی, اسی دن سے ان کا باغ ان کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن جائے گا. آدمی مطمئن ہے. دوپہر کا وقت ہے, میں سے مثال کے طور پہ صرف بات کر رہا ہوں. دوپہر کا وقت ہے, گرمی ہے, تیز لو ہے, دھوپ ہے. میرا بھائی, میرا عزیز, میرا دوست اپنے گھر سے نکلا, اپنے باغ میں گیا. بستی کے باہر ہی سامنے اس کی زمین تھی, اس میں باغ ہے. باغ اب تیار ہے تقریباً. کھڑے ہو کر اس نے باغ کو دیکھا. اس کی عادت ہے بیڑی پینے کی, سگریٹ پینے کی. اس نے ماچس جلائی, بیڑی جلائی اور اپنی ملکی عادت کے مطابق تیلی وہیں اچھال دی. باغ میں کھڑے ہو کے
माचिस की एक तीली जिसमें एक चिंगारी है वो उछाल दी और अपने घर वापस चला आया। गर्मी थी, लू थी, धूप थी, बाग के दरख्त के पत्ते सूख सूख के जमीन पे गिरे थे, ये चिंगारी किसी पत्ते पे पड़ गई, उस एक पत्ते ने आग पकड़ी, उस एक पत्ते से दूसरे पत्ते में, दूसरे से तीसरे में लगी, फैलना शुरू हो गई, धीरे धीरे आग फैली, दरख्त की एक शाख में लगी, दूसरी शाख में लगी, तीसरी शाख में लगी, एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ बढ़ने लगी। इत्तेफाक से मैं उसी वक्त निकल पड़ा अपने घर से, किसी काम से, तो मैंने देखा मेरे भाई ने जो 10 साल 15 साल 20 साल की मेहनत करके जो बाग लगाया था, धीरे धीरे करके उस बाग में आग लग गई है। एक चिंगारी से आग लगी है, जो चिंगारी शायद उसी ने फेंकी थी वहां, उसे एहसास नहीं था कि इससे मेरा पूरा बाग जल जाएगा। अब जो मैंने बाग को जलते देखा, मैं दौड़ के अपने भाई के घर में गया, भैया उठो, देखो तुम्हारा बाग जल रहा है। अब जो पहुंचा तो मैंने देखा मेरा भाई सो रहा है, इत्मीनान से सो रहा, उसे पता नहीं कि उसका बाग जल रहा। ये बताओ दोस्तों कि मेरी शराफत का तकाजा क्या है? अगर मैं अपने भाई को इस गहरी नींद से उठाऊं तो हो सकता है बिगड़ जाए, तो मैं तमीज नहीं, मैं तो इत्मीनान से सो रहा था, मुझे क्यों जगा दिया? या मेरी शराफत, मेरी इंसानियत, मेरी बरादरी का तकाजा यह है कि मैं न सोचूं कि उठाऊंगा झंझोड़ूंगा तो बिगड़ जाएगा, बल्कि मैं ये सोचूं कि उठाऊंगा, जब इसे पता चलेगा मैंने क्यों उठाया है तो ये शुक्रिया अदा करेगा। तो शराफत और तका, तो शराफत और इंसानियत मेरी कह रही है कि मैं उसे सोने न दूं, उसे झंझोड़ के उठा दूं, मेरे भैया उठो, तुम्हारा बाग जल रहा है, पानी डाल के उसे बुझा लो। बस मेरे अजीजों, जब मैं अपनी आंखों से देखता हूं मेरे मोमिन भाई नेकियां कर करके नेकियों के बाग जन्नत में लगाते हैं, मगर गुनाहों की कोई आग इन्हें जलाने के लिए आगे बढ़ती है तो मेरा दिल बेचैन होता है, मेरा जी चाहता आवाज दूं, ऐ मेरे बरादरे मोमिन, ख्वाब गफलत से उठ जा, तेरे नेकियों के बाग में तेरे गुनाहों की आग जलाए दे रही है, उसके तौबा के पानी से इस आग को बुझा दे ताकि तेरी नेकियों का बाग सही सलामत बाकी रह जाए। बस ये दर्द है जो आपके सामने मुझे इन तस्वीरों को पेश करने के लिए मजबूर कर देता है। अजीजों, एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये वो बेचैनी है, ये वो दर्द है जो हर मोमिन के लिए, हर मोमिन के दिल में है और होना चाहिए। और इसी दर्द को मजहब ने जिम्मेदारी बनाया है, वरना अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर किस चीज का नाम है जो यहाँ के मिजाज से 100% टकराता है? यहाँ का मिजाज क्या है? माइंड योर ओन। हाँ, आप कौन होते हैं? मगर हम सब एक दूसरे के सब होते हैं। वो और खुदगर्ज दुनिया होगी कि जहां कोई किसी का कुछ नहीं होता, हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, ये ईमानी बरादरी है। यहाँ हर एक के लिए जिम्मेदार है, हर एक का निगरां है। आप कोई नेकी छोड़ रहे हैं तो मेरी जिम्मेदारी मैं आपको मुतवज्जे करूं, मैं किसी गुनाह में खुदा खाना खास्ता मुब्तला हूं तो आपका काम है कि आप मुझे टोकें और मैं आपको मुतवज्जे करूं या आप मुझे मुतवज्जे करें। तो ये एहसान नहीं है, ये अपनी हिफाजत का एक फरीजा है जो हम अंजाम दे रहे हैं। हुजूर सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसालों की दुनिया में हमारे इम्मा ने, पैगंबरों ने भी बातें समझाई है। क्या तुम एक कश्ती में जाके बैठे, कश्ती किराए पे चलती है, कश्ती में तुमने पैसे दिए, अल्लाह ने तुम्हें बैठने की एक जगह दे दी। मेरी कश्ती में मैं एक जगह बैठा हूं, एक जगह आप बैठे हैं, एक जगह तीसरा आदमी, एक जगह चौथा आदमी, सब अपनी अपनी जगह बैठ गए। हुजूर ने मिसाल दी है, क्या सब अपनी अपनी जगह कश्ती में बैठ गए और बैठने के पैसे दिए हैं, किराए पे है, मालिक नहीं उसके। अब उनमें से बैठा हुआ एक आदमी उस कश्ती को जहां बैठा है वहां तोड़ना शुरू कर दे, सुराख करना शुरू कर दे, तो पैगंबर ने फरमाया कि दो ही सूरतें हैं, या तो इसे तोड़ने दिया जाएगा, अगर ये आदमी तोड़ देगा तो सुराख से पानी भरना शुरू होगा, ये भी डूबेगा, सब डूबेंगे। और अगर दूसरे इसे रोकेंगे तो हो सकता है वो कहे कि तुमसे क्या मतलब, ये तो मेरे हिस्से का है, मैं उसे तोड़ रहा हूं, तुमसे क्या मतलब। लेकिन अगर उसके इस तावील को कोई मान के रुक गया तो वो भी डूबेगा, ये सब भी डूबेंगे। अगर उसे रोक दिया गया तो सब बच जाएंगे और साथ साथ वो भी बच जाएगा। का अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर ऐसे ही है। पूरे माशरे में अगर कोई खराबी फैलाता है, उसे न रोकोगे तो ये खराबी धीरे धीरे पूरे माशरे में फैलती चली जाएगी, वो भी तबाह होगा, माशरा भी तबाह हो जाएगा। रोक दोगे तो वो भी बच जाएगा, तुम भी बच जाओगे। इसलिए मेरे अजीजों, ये हम सब की जिम्मेदारी, हम एक दूसरे को देखते भी रहें, रोकते भी रहें, टोकते भी रहें। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। मगर रोकने टोकने के लिए थोड़ा शऊर जरूरी, ये नहीं कि जिससे बेहिसाब। हाँ, कुछ ऐसे भी होते हैं बेचारे खुद मुब्तलाए मरज, दूसरे के लिए डॉक्टर। मारूफ के बुनियादी बातों में है कि पहले मारूफ शनाज भी हो, अच्छा क्या है बुरा क्या है जानता हो। ये नहीं कि सोसाइटी और कल्चर की अच्छाइयों और बुराइयों को अल्लाह के मजहब के नाम पे तोहफे दे रहा।
اتنا شعور ہونا چاہیے. ہاں ورنہ روکنا ٹوکنا ہی کافی نہیں ہوتا. ایک مسجد میں 4 نمازی پہنچے نماز پڑھنے کے لیے. نماز میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے انجام دینے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. مثلا کھانا پینا، مثلا بولنا، مثلا ہنسنا قہقہے لگانا، مثلا دنیا کے لیے رونا. اللہ کی بارگاہ میں خوف خدا سے رونا بہترین عمل ہے نماز میں، لیکن دنیا کے لیے رونا یہ نماز باطل کر دے گا. یہ تو ہے وہ چیزیں جو حرام ہیں اور جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے. پھر کچھ چیزیں ہیں جو حرام نہیں مکروہ ہیں، اگر وہ انجام دی جائیں تو اس کا نماز کا ثواب اس سے کم ہو جائے گا. مثلا کھڑے ہوئے نماز بھی چل رہی ہے اور انگلیاں بھی چل رہی ہیں، کبھی انگلیاں چٹکا رہے ہیں، کبھی بٹن کھول رہے ہیں، کبھی آستین ٹھیک کر رہے ہیں. ہر وہ کام جو توجہ میں کمی پیدا کرے اس سے نماز کا ثواب کم ہوتا ہے. نماز بھی چل رہی ہے، سامنے کا پوسٹر بھی پڑھا جا رہا ہے. ہاں یہ سب ہوتا ہے. ایسا وہ کام جو توجہ کو کم کرے وہ مکروہ ہے. اسی میں ایک چیز ہے تھوک دینا. تھوک دینے سے نماز باطل نہیں ہوتی. خدا نخواستہ کھانسی آ گئی اور غلاظت آ گئی تو اس کو تھوک دیا اگر تو اس سے نماز باطل نہیں ہو جائے گی. البتہ تھوکنا مکروہ ہے. ایک چیز اور مکروہ ہے، یہاں تو نہیں ہے، ہندوستان میں ہمیں بہت بھگتنا پڑتا ہے. گرد آلود مسجدیں، سجدے میں پہنچے وہاں دھول زیادہ تھی وہیں پھونک ماری، اپنی سجدگاہ صاف کر لی، دونوں طرف بیچارے جتنے تھے ان کو خاک آلود بنا دیا. یہ بھی مکروہ ہے سجدگاہ کو پھونکنا. آپ دیکھیے مذہب کتنا خیال کرتا ہے دوسروں کا. آئے تو اللہ کی عبادت کرنے میں بندے کو اذیت نہیں پہنچا سکتے. کچی پیاز کھا کے مسجد میں آنا مکروہ ہے. کہیں آپ کے دہن مبارک کی بوئے خوش دوسرے کو اذیت نہ پہنچائے. آپ سوچ لیں مذہب کتنا دقیق ہے اللہ کی عبادت کرنے، مگر بندے کو ستا کہ اللہ کی عبادت ہونے والی نہیں ہے. تو بہرحال بولنا نماز کو کیا کرتا ہے؟ توڑ دیتا ہے. تھوکنا کیا کرتا ہے؟ توڑتا نہیں ہے، خالی نماز کے ثواب کو کم کر دیتا ہے. 4 نمازی پہنچے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں. ایک صاحب کو ضرورت محسوس ہو گئی، خدا نخواستہ انہوں نے کھکار کے تھوک دیا. تو ان کے بغل میں جو دوسرے مقدس کھڑے تھے انہوں نے سوچا امر بالمعروف کا بہترین موقع کون ہی ماری، بیہودے کہیں نماز میں تھوکتے ہیں. تو اس کی کیا غلطی تھی؟ مکروہ کام کیا تھا، نماز توڑنے والا کام نہیں کیا تھا. یہ جو بولے قابلیت معاف، اپنی نماز توڑ لی. کبھی کبھی امر بالمعروف بھی ایسے ہی ہوتا ہے تو ان کو تو روکا مگر اس درست لہجے میں لوٹا ڈنڈے چلا دیے کہ توہین مومن کر دی، دل مومن توڑ دیا. ایک نیکی کے لیے گناہ مبتلا ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں. سلیقہ بھی چاہیے، شعور بھی چاہیے. کلے نالائق کہیں بولتے ہیں نماز تھوکتے ہیں نماز میں، ان کی ٹوٹ گئی. تیسرے مقدس صاحب ان کے پہلو میں کھڑے تھے. کلے نالائق کہیں بولتے ہیں نماز میں. اب یہ نہ سوچا کہ وہ تو بولے ہی تھے بیچارہ، آپ بھی تو بولے. چوتھے جو ان سب سے مقدس سے کہنے پروردگار تیرا شکر، یہ بولا میں نہیں بولا. تو میرے عزیزو امر بالمعروف و نہی عن المنکر ضرورت ہے، مگر اس کے لیے سماع، اس کے لیے شعور کی ضرورت ہے. کبھی کبھی غلط انداز تبلیغ لوگوں کو جوڑنے کے بجائے توڑ دیتا ہے. فریضہ ہے ہم سب کا تقوی اختیار کرنا، اور جہاں کہیں خلاف تقوی عمل دکھائی دے اسے ٹوکنا، لیکن اس کے لیے سمجھ بھی چاہیے، اس کے لیے شعور بھی چاہیے، اس کے لیے سلیقہ بھی چاہیے. ایک صلوات بھیجے محمد و آل ہاں کوئی صاحب سفر نہ بنا لے کہ آپ کو ٹوکنے کی تمیز نہیں، آپ کو ٹوکنے کا سلیقہ نہیں ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا دروازہ ہی بند کر دیا جائے. سلیقہ ضروری ہے لیکن اس کے ساتھ ہی عمل بھی ضروری ہے. تو میرے عزیزوں میں نے آپ کی خدمت میں جو گزارش آج کرنا چاہیے وہ کل کیا ہے؟ وہی بنیادی بات کہ بارگاہ الہی میں ہدایت یافتہ اور نجات یافتہ ہونے کے لیے تقوی ضروری. تقوی نام ہے ہم سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے، ہم سے کوئی غلطی نہ ہونے پائے. گنہگار اپنے گناہ پر شرمندگی محسوس کر لے، توبہ کر لے، تو اس سے بہترین کوئی بات نہیں. لیکن کبھی کبھی اس راستے سے میں نے عرض کیا تھا بے حسی روک دیتی ہے. کبھی کبھی کسی گناہ کا رائج ہو جانا روک دیتا ہے. جس ماحول اور معاشرے میں بار بار اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس معاشرے میں کچھ گناہ ایسے ہیں جو ہم اپنے معاشرے سے لے کے آئے تھے اور پہلے سے اس میں بے حسی مبتلا تھے. جھوٹ بولنے کو گناہ میں شمار نہیں کیا جاتا، غیبت کرنے کو گناہ میں شمار نہیں کیا جاتا، حسد کرنے کو گناہ نہیں شمار کیا جاتا، دلوں کو توڑنے کو گناہ نہیں شمار کیا جاتا، توہین مومن کو گناہ نہیں شمار کیا جاتا. معمولی گناہ سمجھتے ہیں. اور ایک تعویل ہم یہی کرتے ہیں
کہ یہ تو گناہ صغیرہ ہے، یہ تو معمولی گناہ ہے۔ میرے عزیزوں اگر کبھی کسی جگہ شیطان یہ وسوسہ پیدا کرنے لگے کہ ہم بڑے مقدس ہیں، بڑے گناہ نہیں کرتے، گناہ کبیرہ نہیں کرتے، خالی گناہ صغیرہ ہم سے ہوتے ہیں، تو ایک بات سوچ لینا عزیزوں، معصومین اللہ نے یہ کرم ضرور کیا ہے کہ اس نے گناہوں کی دو قسمیں قرار دی ہیں، ایک چھوٹا گناہ اور ایک بڑا گناہ، گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ۔ لیکن گناہ صغیرہ کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے ہمارا یہ انداز فکر کہ ہم نے تو بس معمولی گناہ کیے ہیں، بڑا گناہ نہیں کیا۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جہاں کوئی آدمی اس طرح سوچتا ہے کہ فلاں گناہ اگر نہ ہوتا میرا تو میں نجات پا جاتا، یعنی بس ایک ہی غلطی مجھ سے بڑی ہوئی اور باقی چھوٹی غلطیاں ہیں، بس یہی اس کی تباہی کی منزل ہوتی جب اپنے گناہوں کو وہ کم سمجھنے لگتا ہے۔ بے شک کوئی گناہ اپنی جگہ گناہ صغیرہ ہو سکتا ہے، مگر ہم نے کبھی یہ سوچا کہ نافرمانی کس کی ہے؟ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ وہ چاہے چھوٹا گناہ ہو چاہے بڑا گناہ ہو مگر وہ نافرمانی کس کی ہے؟ اکثر بچے پوچھتے ہیں معاذ اللہ بدکاری گناہ کبیرہ ہے، زنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن کیا نامحرم کو دیکھنا گناہ کبیرہ ہے؟ کیا اسے چھو لینا گناہ کبیرہ ہے؟ اس سوال کے پیچھے یہ بات محسوس ہوتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ جو گناہ کبیرہ ہے اس سے تو بچیں گے، لیکن گناہ صغیرہ چھوٹا گناہ ہے، معمولی گناہ، اس کے کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرے عزیزوں ٹھیک ہے کہ ہمارے لیے اللہ نے دو قسمیں قرار دی ہیں، ایک پہ جہنم کی سزا، ایک پہ جہنم کی سزا نہیں ہے، کوئی اور سزا ہے، مگر ذرا یہ تو دیکھا جائے کہ ہم جس کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ کون ہے؟ میرے عزیزوں عمل ایک ہوتا ہے مگر عمل کس کے سامنے انجام پایا اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ میں اپنے 2 سال کے بچے کے رخسار پر اگر ایک تماچا مار دوں تو یہ تماچا ہی ہے، مگر باپ نے بیٹے کے رخسار پہ مارا ہے، لوگ یہی کہیں گے کہ 2 سال کے بچہ اس قابل نہیں کہ اسے تماچا مارا جائے، بری بات ہے، نہیں مارنا چاہیے، اور واقعی وہ اس منزل میں نہیں کہ اس کو مارا جائے، ابھی اس مرحلے میں نہیں آیا شعور کے۔ لیکن باپ نے بیٹے کو تماچا مارا، ناحق بھی مارا، تب بھی لوگ اسے اتنا برا نہیں کہیں گے۔ چھوٹا بھائی اگر بڑے بھائی کو تماچا مار دے تو آدمی کہیں گے بہت نالائق ہے، کیسا چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کو تماچا مار دیا۔ خدا نہ خواستہ اگر بیٹا باپ کو تماچا مارے، یہ تماچا وہی تماچا ہے، مگر بیٹا باپ کو تماچا مارے پوری دنیا لعنت کرے گی، بےہودہ ہے، نالائق ہے، بدتمیز ہے، اپنے باپ کو تماچا مار دیا۔ ایسا باپ جو عالم دین بھی ہو، جو زاہد و متقی بھی ہو، باپ کو تماچا مارا، باپ بھی وہ باپ جو عالم ہے، یہ جرم اور بڑھ گیا۔ تو میرے عزیزوں عمل تو وہی عمل ہے، مگر یہ عمل کہاں انجام پا رہا ہے اس سے اس کی سنگینی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تماچا بچے کے رخسار پڑے، تماچا بڑے بھائی کے رخسار پر پڑے، تماچا باپ کے رخسار پر پڑے تو اس کی سنگینی بڑھ جاتی ہے۔ تو نافرمانی ہے، مگر یہ سوچو کہ کس کی نافرمانی کر رہے ہو؟ اللہ اکبر جسے ہر وقت کہتے ہو اس کی نافرمانی کر رہے ہو۔ اگر اس پہ نگاہ رہے کہ اس بڑی ذات، اس کبریا کی نافرمانی کی جا رہی ہے تو پھر ہمیں کوئی گناہ چھوٹا گناہ نہیں لگے گا، ہمیں کوئی گناہ حقیر گناہ نہیں لگے گا اگر اس کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ آج اکثر ہمارے بزرگ یہ شکایت کرتے ہیں مولانا ایسی سوسائٹی بگڑ گئی، ایسا سماج بگڑ گیا ہے، ہم جب بچے تھے تو اپنے باپ کے سامنے نگاہ اٹھانے کی ہماری ہمت نہیں تھی، ہم جب بچے تھے تو ہمیں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ اپنے بڑے بھائی کے سامنے بات کریں۔ آج کے بچے منہ لڑاتے ہیں، زبان لڑاتے ہیں، بحث کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں مانتے۔ میں ان نوجوانوں کی حمایت ہرگز نہیں کر رہا ہوں، اس ماں، اس بیٹی اور اس بیٹے سے میں کہہ رہا ہوں جس کے ماں، جس کا باپ زندہ ہے، کہ پوری زندگی تمہارے لیے ایک قانون ہے، میرے بچوں، میری بیٹیوں، میرے بیٹوں، تمہارے لیے ایک قانون ہے، قرآن کہتا ہے تمہیں اپنے ماں باپ کے سامنے زبان سے اف تک نہیں کہنا ہے، زبان سے اف بھی نہیں کہنا ہے۔ وہ اولاد آنکھ ہو جاتی ہے، نالائق قرار پاتی ہے بارگاہ الہی میں جو اپنے ماں باپ کو گھور کے دیکھے، توہین کی نگاہ سے دیکھے۔ کیا تم نے سید سجاد حضرت زین العابدین علیہ السلام کا وہ عمل نہیں پڑھا ہے عزیزوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ امام جب پیدا ہوئے ہیں آپ کی والد گرامی کا اسی وقت انتقال ہو گیا تھا، آپ کی ولادت کے 10 دن کے اندر جناب شہربانوں کا انتقال ہو گیا تھا، امام کی سگی ماں زندہ نہیں تھی۔ امام کے انتقال کے بعد سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی ایک کنیز تھی جنہوں نے سید سجاد کو گود میں لے کے پالا تھا۔ آپ کی مادر گرامی کا انتقال ہو گیا، طے شدہ بات ہے، ولادت کے 10 دن کے اندر انتقال ہو گیا تھا۔ جس کنیز نے باپ کی، جس کنیز نے سید سجاد کو پالا تھا، سید سجاد اسے ماں کہتے تھے۔ سید سجاد جن کا مزاج اور اخلاق پورے خاندان کا یہ ہے کہ اگر سڑک کے کنارے زمین پر بیٹھے ہوئے فقیر بھی جو بیماری میں مبتلا ہیں وہ کہتے ہیں آئیے ہمارے ساتھ، تو بیٹھ جائیں، جا کے معذرت کریں کہ میں روزہ دار ہوں،
اور اس کے بعد انہیں بلا کے اپنے دسترخوان پہ کھلائیں، اس خاندان کے فقراء کے ساتھ، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانے والے وہ سید سجاد اپنی اس ماں کے ساتھ، اس مادر گرامی جنہوں نے پالا تھا، جو سگی ماں نہیں تھی، ان کے ساتھ کبھی دسترخوان پہ نہیں بیٹھتے تھے۔ کسی نے ایک دن کہا مولا آپ غیروں کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرتے ہیں، اپنی مادر گرامی کے ساتھ کبھی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ امام کا جواب سنو میرے بچوں۔ امام نے فرمایا کہ میں اپنی ماں کے ساتھ دسترخوان پر اس لیے نہیں بیٹھتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں کی نگاہ جس غذا پر پڑی ہے ان سے پہلے میرا ہاتھ اس غذا کی طرف بڑھ جائے، کہ ماں کے احترام میں کمی آ جائے گی۔ آپ نے اندازہ لگایا، جس غذا پر ماں کی نگاہ پڑنے والی ہے کہیں اس کی طرف میرا ہاتھ ان سے پہلے نہ بڑھ جائے اور یہ ماں کے احترام میں کمی آ جائے گی۔ تو سوچو، جس نے پالا ہے جب اس کا اتنا احترام ہے تو جس نے پیٹ میں پالا ہے اس ماں کا، جس نے زحمتیں اٹھا کے پالا ہے اس باپ کا کتنا احترام ہوگا۔ روایت میں ہے کہ ماں باپ کا حق یہ ہے، تذکرہ آ گیا تو بچوں کے لیے دوہرا رہا ہوں، ورنہ اس وقت میرا موضوع نہیں تھا۔ ماں باپ کا حق یہ ہے کہ ماں باپ کو اپنی خواہش اپنی اولاد سے نہ کہنا پڑے، اولاد اتنی حساس ہو کہ ماں باپ کی خواہشات کا پتہ چلا کہ ان کے مطالبے سے پہلے اسے پورا کر سکے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات دے دیں محمد و آل محمد۔ وقت کے دامن میں گنجائش باقی نہیں رہ گئی میرے عزیزو، بات نکلتی چلی گئی۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ آج ہمارے بزرگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ بچے ہمارا کہنا نہیں مانتے، چھوٹے ہماری بات نہیں مانتے، بڑے بھائی کو شکایت ہے چھوٹا بھائی بات نہیں مانتا، ماں کو شکایت ہے بیٹی قابو میں نہیں ہے، باپ فریادی ہے بیٹا بات نہیں مان رہا ہے۔ میرے عزیزو برا نہ ماننا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ راستہ ہم نے انہیں دکھایا ہے، یہ راستہ ہم نے انہیں دکھایا۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، وہ گناہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جہاں آدمی دوسروں کے لیے گناہ کا دروازہ کھول دے، جیسے میدان جہاد سے فرار ہے۔ میرے عزیزوں کہیں راستہ ہم نے تو نہیں دکھایا۔ کیسے دکھایا؟ ہم روزانہ اذان میں کہتے ہیں 5 مرتبہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ کیا مطلب؟ اللہ میری نوکری سے بڑا، اللہ میری جاب سے بڑا، اللہ میری روزی سے بڑا، اللہ میری دکان سے بڑا، اللہ میرے تعلقات سے بڑا، اللہ میری رشتہ داریوں سے بڑا، اللہ میرے خواہشات سے بڑا، اللہ میری تمناؤں سے بڑا، اللہ میری نیند سے بڑا، اللہ میرے پیسے سے بڑا، سب سے بڑا تو سب سے بڑا۔ جب میرے بچے یہ دیکھتے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ جو کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا، اور اس کی بات قدم قدم پہ نہیں مانتے، تو جب یہ اس کی بات نہیں مانتے جو سب سے بڑا ہے تو ہم ان کی بات کیوں مانیں؟ یہ تو سب سے بڑے نہیں، ان سے بڑے تو بہت ہیں۔ تو ہم نے انہیں سکھایا ہے کہ بڑوں کی بات نہ مانے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ اپنے بڑوں کی بات ماننا سیکھے تو ہمیں اس کی بات ماننا کی عادت ڈالنا ہوگی جو سب سے بڑا ہے۔ تقویٰ اسی کا نام ہے، اس اللہ کی بات کو زندگی کے ہر مرحلے میں مانا جائے کہ جو سب سے بڑا ہے۔ جہاں ہماری بات اللہ کی بات سے ٹکرائے وہاں اپنی بات کو پیچھے ہٹا کے اللہ کی بات کو قبول کر لیا جائے۔ حسین اور یزید کے درمیان جو جنگ تھی وہ کیا جنگ تھی؟ میرے عزیزوں میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ صبر و تحمل کے ساتھ میری ان گزارشوں کو سن لیتے ہیں۔ حسین اور یزید کے درمیان کیا جنگ تھی؟ یزید کیا چاہتا تھا، حسین کیا چاہتے تھے؟ حسین کیا خود کو منوانا چاہتے تھے؟ نہیں، حسین اور یزید کے درمیان جنگ کا خلاصہ یہی ہے کہ یزید خود کو منوانا چاہتا تھا اور حسین خدا کو منوانا چاہتے تھے۔ کل خلاصہ یہی ہے کہ یزید خود کو منوانا چاہتا تھا اور حسین خدا کو منوانا چاہتے تھے۔ اور اسی بات کی تشریح کی ہے ہمارے چوتھے امام وارث حسین نے، جب گھر لٹا کے جب شہداء کے سروں کے ساتھ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام کے بازاروں کا سفر طے کر کے، جب شام کے زندان کی قید کی صعوبتوں کو برداشت کر کے، جب اپنے ہاتھوں سے اپنے باپ کی لاش کے ٹکڑوں کو سمیٹ کے چٹائی میں رکھ کے قبر میں دفن کر کے، جب اپنے ہاتھوں سے اپنی ننھی سے بہن سکینہ کی لاش کو اٹھا کے زندان شام کی تاریکیوں میں قبر کھود کے اس میں دفن کر کے، جب یتیموں اور بیواؤں کے لٹے ہوئے قافلے کو لے کے سید سجاد واپس مدینے پہنچے ہیں، سوچئے ایسے انسان کے نفسیات کیا ہو سکتے ہیں جس کا بھرا گھر لٹ چکا ہے، جسے ذلیل اور رسوا کر کے قیدی بنا کے غلاموں کی طرح کنیزوں کی طرح
کربلا سے شام تک پھرایا گیا ہے، جسے قدم قدم پہ اذیتیں پہنچائی گئی ہیں، جس کے گلے میں اتنے دنوں توق پڑا رہا ہے کہ اب توق کاٹا بھی گیا ہے تو گلے میں گردن میں آج بھی توق کا زخم موجود ہے۔ وہ بیمار بیٹا حسین کا جو اکیلا بچا ہے، وہ کربلا آیا ہے تو کربلا سے مدینے آیا ہے تو اس کے نفسیات کیا ہوں گے؟ اگر حسین کا یہ وارث جب مدینے پہنچا تو کسی اذیت پہنچانے والے موذی نے، جس کا نام طلحہ عبداللہ ابن طلحہ ہے، اس نے آگے بڑھ کے طنز کرتے ہوئے دل کو دکھانے کے لیے سوال کیا، کہا ہے حسین کے بیٹے یہ بتاؤ کربلا میں تمہارا باپ جیتا یا یزید جیتا؟ سوچئے اتنی مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد جو مظلوم تنہا اپنے خاندان کا اکلوتا وارث واپس آیا ہے، چند بیویوں کو لے کے واپس آیا ہے، چند بیواؤں کو لے کے واپس آیا ہے، اس کا دل دکھانے کے لیے پوچھا جا رہا کربلا میں تمہارا باپ جیتا یا یزید جیتا؟ پوچھنے والا سمجھ رہا ہے حسین کا سر کٹا ہے وہاں، عباس کا سر کٹا ہے وہاں، اکبر کا سر کٹا ہے وہاں، حسین کے خیمے جلے ہیں، انہیں قیدی بنایا گیا ہے، کیا جواب دے سکیں گے؟ مگر سید سجاد کا جواب سنو میرے جوانوں، سنو۔ سید سجاد سے فرزند حسین سے پوچھا گیا تمہارا باپ کربلا میں جیتا یا یزید جیتا؟ سید سجاد نے کہا اس سوال کا جواب چاہتا ہے تو ابھی جب وقت نماز آئے تو تجھے اس کا جواب مل جائے گا، جب مصلی پہ کھڑا ہو کے اذان و اقامت کہے گا تو فیصلہ کر لینا، اگر اللہ اکبر کی آواز آتی رہے، اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدا آتی رہے، اگر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا آتی رہے تو سمجھ لینا میرا باپ حسین جیتا ہے، اگر اللہ اکبر کی آواز بند ہو گئی، اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ کا اعلان بند ہو گیا، اگر اعلان رسالت ختم ہو گیا تو سمجھ لینا یزید جیتا ہے۔ یعنی سید سجاد کیا کہہ رہے تھے؟ حسین کی فتح کا اعلان کرنا ہے تو صدائے تکبیر بلند کرتے رہنا، صدائے توحید بلند کرتے رہنا، مسلوں اور مسجدوں کو امام باڑوں کے ساتھ ساتھ آباد رکھنا، حسین پر رو کے اس ظلم کو بھی دنیا تک اس کی خبر پہنچاتے رہنا، اور راہ عبادت سے چل کے حسین کے اس پیغام کو باقی رکھنا۔ عزیزو، اس پیغام کو باقی رکھنے کے لیے کیسی عظیم قربانیاں دی گئی۔ میں نے عرض کیا تھا کچھ وہ گمنام شہداء تھے جن کی خبروں کے نشان تک نہیں ملتے ہیں، اور کچھ وہ کمسن اور بےکس بچے تھے جنہیں جگہ جگہ اذیتوں میں صرف اس لیے مبتلا کیا گیا کہ وہ حسین کے بچے تھے، جن میں سے ایک حسین کی کمسن بچی سکینہ۔ مسلسل میں اس مظلومہ کے تذکرے کرتا ہوں، 10 محرم کے بعد جب مجھے ذکر حسین کا موقع ملتا ہے تو میری نگاہ کے سامنے اس حسین کی اس یتیمہ کا کوئی نہ کوئی منظر سامنے آ جاتا ہے۔ میں نے کل یہ پرسوں عرض کیا تھا کہ جب کربلا سے حسین کا قافلہ چلا تو صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے کہ کمسن بچی کو اونٹ کی پیٹھ سے سینے کے بل لٹا کے رسیوں سے جکڑ دیا گیا تھا۔ چند منزلوں کے بعد جب یہ بچی اتاری گئی ہے تو پورا سینہ زخمی تھا، سینے سے نکلے ہوئے خون سے پورا کرتا ڈوبا ہوا تھا۔ شاید اسی درمیان کے واقعہ ہوگا، صاحب ریاض القدس نے تذکرہ لکھا ہے کہ کوفے کے قریب جب حسین کا قافلہ پہنچا تو قافلہ چلتے چلتے رک گیا، نیزوں پر شہداء کے سر تھے۔ شمر آگے بڑھا، اس نے کہا قافلہ کیوں رک گیا ہے؟ تو بتایا گیا کہ جس نیزے پر حسین کا کٹا ہوا سر تھا وہ ظالم کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین میں پیوست ہو گیا ہے، اور ظالم اسے لاش کھلانے کی کوشش کرتا ہے مگر نیزہ آگے نہیں بڑھتا، سر حسین آگے نہیں بڑھتا۔ شمر تازیانہ لے کے آگے بڑھا، میں سمجھا تازیانہ لے کے بڑھے گا سر حسین سے بے ادبی کرے گا، مگر شمر تازیانہ لے کے سر حسین کی طرف نہیں بڑھا۔ ایک مرتبہ حسین کے مظلوم بیٹے کے نزدیک آیا، کہا آیا علی ابن الحسین یہ بتاؤ تمہارے باپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ سید سجاد نے میرے مظلوم امام نے، بیمار امام نے ہتھکڑیاں سنبھالی، بیڑیاں سنبھالی، گردن جھکائے ہوئے باپ کے کٹے ہوئے سر کے سامنے آئے، بابا اب ظالم کے تازیانے نہیں کھائے جاتے بابا، ارے بتا دو تم آگے کیوں نہیں بڑھ رہے ہو؟ میرے بڑی دیر حسین سے آواز آئی، میرے لال میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے سے چھٹ گئی ہے، ارے اجازت ملی بچی نہ آئے گی قافلہ آگے نہ بڑھے گا۔ زینب ام کلثوم بچی کو ڈھونڈتے ہوئے چلی، تھوڑی دور بڑھی تھی، راستے کے کنارے دیکھا ایک بی بی بیٹھی ہے چادر اوڑھے، سوچا بڑھ کے اس سے پوچھے کوئی بچی تو نہیں دکھائی دی، آگے بڑھی تو دیکھا بچی اس بی بی کے آغوش میں اطمینان سے سو رہی ہے، میں سمجھا زینب بڑھ کے بچی کو لے لیں گی، مگر زینب رک گئی، آواز دی بی بی، ارے بی بی جب سے اس یتیمہ کا باپ مارا گیا جو نزدیک آیا کسی نے تماچے مارے، کسی نے تازیانے لگائے، بی بی تم کون ہو جس کی آغوش میں یتیمہ کو ایسی نیند آ گئی ہے؟ بی بی نے سر اٹھایا، میری بیٹی زینب، ارے اپنی ماں کو نہ پہچان سکی، ارے یہ ماں کیا کرے، کبھی کربلا میں حسین کے لاشے پہ روتی ہے، کبھی حسین کی امانتوں کے لیے تڑپ کے کوفے کے بازاروں اور زندانوں میں آ جاتی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔
الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگارہ محبت وال محمد علیہ السلام کا واسطہ آج شب جمعہ ہے جو شب رحمت و مغفرت ہے، کریم پروردگار ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ بار الہ ہمارے گناہوں کو اور ہمارے وہ اعزاء احباب جو